السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا برکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرا جو دوسرا چینل ہے جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، جس کا لنک اور اس کی جو پکچر ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں چینل کی اپنے اسی چینل کے اوپر، آپ سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک دن سٹوری اس چینل پہ شیئر کیا کروں گی اور ایک دن اس پہ، اور کل سٹوری اس چینل پہ شیئر کروں گی، آپ سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی میرے ساتھ نمرہ نے شیئر کی ہے۔ نمرہ کہتی ہیں کہ میں پشاور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک داستان شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، دل دہلا دینے والی کہانی۔ اس ٹائم میری عمر 28 سال ہے۔ یہ واقعہ میری زندگی میں تب پیش آیا جب میری عمر 21 سال تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، یعنی میرے اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ بچپن سے مجھے ایک چیز کا کریز تھا۔ وہ کریز یہ تھا کہ کسی گرینری والی جگہ پر، جنگل والی سائڈ پر ہم لوگوں کا اپنا ایک گھر ہو۔ مجھے بچپن سے کریز تھا۔ میرے والدین میری ہر بات مانتے تھے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ انہوں نے میری ہر بات، ہر خواہش پوری کرنی ہوتی ہے۔ میں سوچا کرتی تھی، سوچنے کے بعد یہ کہتی تھی کہ اپنے بابا سے کہوں گی کہ مجھے ایسی جگہ پر ایک گھر بنا کر دیں۔ میں نے اپنے بابا سے یہ اپنی وش ظاہر کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہاری یہ بھی وش پوری کروں گا۔ میرے بابا نے تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد ایک دن مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں کافی حیران ہوئی کہ بابا ایسا کیا دکھانا چاہتے ہیں مجھے اور مما کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے گئے شہر سے باہر علاقے میں، جو کہ بالکل گرینری کا علاقہ تھا، جنگل کی طرح۔ ادھر درخت بہت زیادہ تھے۔ ادھر ہمیں لے گئے اور یہ کہا کہ دیکھو ان درختوں کے پیچھے کیا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی۔ وہاں پر میرے بابا نے میرے لیے ایک گھر بنوایا، جو کہ سارا گھر وہ کہتے ہیں کہ اس قدر حسین تھا جس کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ گھر کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی ندی بھی گزر رہی تھی اور قریب پہاڑ بھی تھے۔ بابا نے وہ جگہ منتخب کی تھی جو کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور نیچر کے بالکل قریب ہو۔ ہم لوگ اب اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن سارا سامان ہمارا اسی گھر میں تھا جہاں ہم لوگ رہتے تھے، اور تھوڑا سا سامان لے کر جو کہ ہم نے نیو سامان وغیرہ خریدا اور اپنے اس گھر میں ہم لوگوں نے سارا ڈیکوریٹ کر لیا۔ میں بابا سے زیادہ تر یہی کہتی تھی کہ ہم زیادہ اس گھر میں رہا کریں گے۔ میرے بابا جو کہ ایک بزنس مین ہے اور وہ زیادہ شہر سے باہر رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جن دنوں میں شہر کے اندر ہوں گا اور تم لوگوں کے ساتھ ہوں گا تو ہم لوگ اس گھر میں رہا کریں گے، ادروائز تم لوگ میری غیر موجودگی میں اپنے دوسرے گھر میں رہو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میرے بابا کو کچھ دن چھٹیاں تھیں، وہ اپنے کام سے فری ہو چکے تھے اور ان ہالیڈیز پہ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ کی ہالیڈیز تھی جن میں بابا، میں اور میری ماما اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نمرہ کہتی ہیں کہ سننے والے شاید اس کو جھوٹ سمجھیں، لیکن یہ میری زندگی کا دل لرزا دینے والا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور ادھر رہنے لگے، کھانے پینے کا سارا سامان وغیرہ لے گئے۔ بابا نے کہا ہم ساتھ کوئی نوکر نہیں لے کر جائیں گے، ہم لوگ خود ہی ادھر سارا کام کریں گے۔ ہمارے اس گھر میں جہاں اوپر والے پورشن میں میرا روم تھا، میرے روم کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا اور صحن کے آگے ایک بالکونی ٹائپ سی جگہ بنی ہوئی تھی، اور اس بالکونی کے آگے یعنی جو وہ صحن تھا جس کے سینٹر میں صحن تھا اور سامنے میرا روم تھا، ادھر بھی ایک انہوں نے دروازہ وغیرہ لگوا دیا تھا کہ اس بالکونی کو بند کر دیا جائے۔ ایک دن میں نہا کر نکلی، گرمیوں کا موسم تھا۔ نمرہ کہتی ہیں کہ میرے بال بالکل گیلے تھے اور گرمی تھی شدید، جون کا مہینہ تھا، اور میں بالکونی میں اپنے بال سکھانے کے لیے چلی گئی۔ اچانک سے میرے جسم کے قریب سے ایک ٹھنڈی یخ ہوا کا جھونکا گزرا، ایسی ہوا جو کہ میرے جسم کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے میرے جسم کو ایک دم برف کی طرح کر دیا تھا۔ اتنی گرمی میں اچانک سے مجھے شدید ٹھنڈ لگنے لگی۔
اچانک سے میرے کانوں کے قریب کسی نے سرگوشی کی اور یہ کہا کہ پیچھے سے پلٹ کر دیکھو، میں بھی کھڑا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک دفعہ بالکل حیران رہ گئی اور پیچھے سے پلٹی۔ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر کر گیا ہو۔ اس واقعے نے مجھے ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں بالکل خاموش تھی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی، میرا سارا جسم برف کی طرح تھا۔ میں جلدی سے ادھر سے اٹھی، بالکونی کے دروازے کو لاک کیا اور اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ بائی چانس میری ماما میرے لیے چائے بنا کر لائیں۔ انہیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے انہوں نے میرا بازو پکڑا تو میرا بازو برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت مجھے خراب لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں فیور ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ٹائم مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جس ٹائم یہ سارا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ خیر، میں نے چائے وغیرہ پی، کچھ دیر کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن میں اس واقعے کو فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ انتہائی دل لرزا دینے والا واقعہ تھا۔ نیکسٹ ڈے میں اٹھی اور میں نے اپنی مما سے کہا کہ میری کچھ فرینڈز آ رہی ہیں اور ہم لوگ ادھر قریب جو جنگل ہے ادھر پکچرز وغیرہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا کیمرہ اٹھایا، مما مجھے ڈانٹ رہی تھیں کہ اتنے جنگل میں کہاں جاؤ گی تم تصویریں بنانے کے لیے، لیکن مجھے تو کریز تھا، مجھے تصویریں بنانی تھیں۔ میری تو ساری وشز پوری ہو رہی تھیں جیسے میں چاہتی تھی۔ میری کچھ فرینڈز آئیں اور ہم لوگ جنگل کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ تصویریں بناتے رہے۔ اچانک سے میں نے جب ایک تصویر بنائی اپنی فرینڈ کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک کالے رنگ کا عکس میری تصویر کے قریب سے چھو کر گزرا ہے، جس کی وہ کہتے ہیں کہ پرچھائی مجھے تصویر میں باقاعدہ طور پر نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے میرے ہاتھ سے میرا کیمرہ نیچے گر گیا اور میں کافی حیران ہوئی۔ جیسے کیمرہ میرے ہاتھ سے نیچے گرا تو مجھے میرے پیچھے سے ایک بلی کی بولنے کی آواز آئی۔ میں پیچھے سے پلٹ کے جب دیکھنے لگی تو وہاں ایک کالے رنگ کی موٹی بلی تھی، جو کہ بلی نہیں ایک بلا تھا۔ میں اسے بلی سمجھ رہی تھی۔ میری فرینڈ نے کہا کہ یہ ایک کالا بلا ہے، کافی خوفناک، لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے اس بلے کو اٹھایا اور ساتھ گھر کی طرف لے آئی۔ جیسے گھر لے کر انٹر ہوئی تو میری مما مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ سب سے بڑی بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جس ٹائم میں نہا کر باہر نکلی تھی اور میرے جسم میں ایک عجیب ٹھنڈ کا احساس تھا، اس ٹائم باہر کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کہانی کا اختتام کیا ہے یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بلی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میری مما نے مجھے خوب ڈانٹا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ بلا، وہ جانور مجھے اتنا اٹریکٹ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے گھر لے جاتی ہوں، کافی کیوٹس ہے اور سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ چھت پر لے گئی اور بالکونی کو بند کرنے والا جو دروازہ تھا اس کے قریب اس کو میں نے باندھ دیا اپنے سامنے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کچھ اپنی پینٹنگز وغیرہ دیکھ رہی تھی اور وہ جو پکچرز تھیں ابھی جو میں جنگل سے وہ بنا کر لائی تھی ان پہ بھی میری نظر نہیں پڑی تھی، وہ چیز میں دیکھ ہی نہیں سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر اٹھتی تو میں اس بلے کی طرف دیکھنے لگ جاتی۔ اچانک سے رات کے ٹائم مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے پہ دستک ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میرے ماما پاپا نیچے والے روم میں ہوتے تھے۔ میری اتنی ہمت تھی کہ میں اس اتنے بڑے گھر میں گرینری والے ایریے میں اکیلے اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ خیر، مجھے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا اس دستک کے علاوہ۔ صبح میں اٹھی، نیچے گئی، ناشتہ وغیرہ کیا۔ بابا کو وہ جو میں پیٹ لے کر آئی تھی جو کہ ایک بلا تھا وہ دکھایا، ان کو بہت پسند آیا، لیکن میری مما کو وہ چیز بالکل پسند نہیں آئی۔ میری اب طبیعت عجیب سی ہونے لگی، عجیب سا ایک چڑچڑاپن، ایک عجیب سا احساس۔ میں اوپر اپنے روم میں چلی گئی۔ مجھے اچانک سے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے دماغ کو جھنجھوڑا اور اپنی بلی کی طرف دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو بلا ہے اس کی آنکھیں سرخ لال ہیں، اس کے پیر سرخ لال خون سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے منہ کے آگے ایک بہت بڑا گوشت کا پیس پڑا ہے جو کہ دیکھنے میں مجھے دور سے انسانی جسم لگ رہا ہے۔ میں اسے دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی، ڈر گئی۔ یہ کیا کھا رہا ہے؟
میں جلدی سے بھاگ کے اس کی طرف گئی. جیسے اس کی طرف گئی تو کچھ ہی لمحوں میں وہ گوشت کا پیس میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا. جو اس کے پاؤں سرخ لال تھے وہ ٹھیک ہونے لگ گئے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. میں نے اس مخلوق کو دیکھا اور میرے منہ سے بلا ساختہ یہ لفظ نکلے کہ تم کون ہو، کیا چیز ہو تم. اس ٹائم پر میرے جسم میں وہی سردی کی لہر دوڑی جو کہ کچھ دن پہلے آئی تھی، اور باہر کتے کی بھونکنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی. اچانک سے وہ جو بلا تھا اس کے اندر سے مجھے آواز آئی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک جن ہوں اور میں تم پر عاشق ہو چکا ہوں، میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا. یہ لفظ بولتے ہی اس کا جسم ایک کالے دھوئیں میں تبدیل ہوا اور وہ سارا دھواں میرے جسم کے اندر آ گیا. اب وہ میرے جسم کے اندر آ چکا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا سارا جسم برف کی مانند ہے. میں نے اپنے اس بالکونی والے دروازے کو لاک کیا اور اپنے بستر پہ جا کر خاموشی سے لیٹ گئی. کچھ دیر کے بعد میری ماما بابا اندر آئے. ان کو دیکھ کر میں نے کہا، جو کہ الفاظ انہوں نے مجھے بتائے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تم نے ہمیں دیکھ کر یہ لفظ بولے، اے بڑھیا بوڑھے دفع ہو جاؤ باہر، میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا. میرے اور نمرہ کے بیچ میں بالکل مت آنا ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے. یہ بات سن کے میرے ماما پاپا اچانک سے ڈر گئے اور نمرہ کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف پھینکنے لگی تھی. ہم نے جلدی سے دروازے کو بند کیا. میری مما نیچے آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا. میرے بابا کا نیم اشرف ہے. اشرف صاحب، آپ کو کسی مولوی صاحب کو بلانا ہوگا. نمرہ کسی چیز کی قید میں آ چکی ہے. نمرہ کی آنکھیں سرخ لال ہو چکی ہیں. ہمیں کسی کو بلانا ہوگا. میرے بابا پہلے اس چیز کو نہیں مان رہے تھے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا. ان کے ایک دوست نے ایک بہت بڑے عالم کے متعلق ان کو بتایا اور یہ کہا کہ ہم اس عالم کو کچھ نہیں بتائیں گے. سب سے پہلے تم اپنی بیٹی کو لے کر اس علاقے سے نکلو اور اپنے گھر کی طرف آؤ. لیکن میری مما کہتی ہیں کہ تم اس ٹائم اتنی بے قابو تھی کہ تمہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. تمہیں اس گھر سے باہر نکالنا ناممکن تھا. ہم تمہیں باہر نہیں نکال سکتے تھے. خیر، میرے بابا نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ تم جلدی سے اس عالم کو لے کر ادھر ہی آؤ. میری بیٹی کا ادھر آنا ابھی ناممکن ہے. شاید ہم اس چیز کی قید میں تھے. بلا سامنے بندھا ہوا تھا. میری مما نے جیسے ہی میرے سامنے یہ لفظ بولے کہ اس بلے کو اٹھا کر باہر پھینکاؤ، تو اچانک سے میں اپنی بیڈ سے رسیوں کو توڑتی ہوئی اپنی مما کی طرف پھیلانگی اور ان کو مارنے لگی. میرے بابا نے بہت مشکل سے میری مما کو چھڑوایا. اتنے میں باہر وہ لوگ آ چکے تھے جن کا میرے بابا کو انتظار تھا. ہم نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہوا تھا. میرے بابا کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کو، اس عالم کو میں اپنے گھر کے اندر لے کر انٹر ہوا، انہوں نے سارے گھر کا نیچے سے جائزہ لیا اور یہ لفظ بولے کہ اس گھر میں ایک بہت بڑا جن آ چکا ہے. میرے بابا اور میری ماما یہ کہنے لگے، اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے. ہمارے گھر میں ایک جن آ چکا ہے اور وہ ہماری بیٹی کے اوپر قابض ہو چکا ہے. مولوی صاحب کے ہاتھ میں پتوں کی ایک لڑی تھی. انہوں نے اس کے اوپر کچھ دم کیا اور کہا کہ جو آپ کے گھر کا مین دروازہ ہے اس کے اوپر اس کو اندر کی طرف باندھ دے تاکہ وہ خبیث جن یہاں سے باہر نہ نکل سکے. میرے بابا نے فوراً اس دروازے کو بند کر دیا. اسی رسی کے ساتھ اس دروازے کے اوپر اس رسی کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد اب بابا اس کو لے کر اوپر کی طرف آ گئے. اوپر آئے تو مجھے رسیوں سے بندھا دیکھ کر وہ شخص یہ کہنے لگا کہ اے خبیث روح، اس بچی کے جسم سے نکل جا. اتنے میں نے کہکا لگایا اور ہنس کے یہ کہا کہ تو مجھے نمرہ کے جسم سے نہیں نکال سکتا. پہلے بھی میری محبت کو کسی نے میرے سے دور کر دیا تھا. اب میں نمرہ کے جسم سے بالکل نہیں نکلوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا. میری مما کہتی ہیں یہ لفظ ہم نے سنے تو ہم نے چیخو پکار شروع کر دی. پیر صاحب کہتے ہیں کہ تم وہ جو بھی تھے شخص، انہوں نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی اچھی قسمت یہ ہے کہ اس جن کو قید کرنے کے لیے جو تعویذ لکھا جاتا ہے اس کا آج ہی دن ہے، اور اس تعویذ کو میں اب لکھنے لگا ہوں، اور کسی طریقے سے یہ تعویذ آپ نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالنا ہے. ہم نے ان عالم صاحب کو یہ بتایا کہ میری بیٹی کچھ دن پہلے گھر ایک بلا لے کر آئی تھی جس کے بعد اس کی یہ حالت ہونے لگی ہے. انہوں نے کہا کہ دکھاؤ وہ بلا کدھر ہے. ابھی میری مما اس بلے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور وہاں پر صرف رسی بندھی ہوئی تھی. اس
اس تعویذ کو اگر ہم نمرہ کے گلے میں ڈالنے کے لیے کامیاب ہو گئے، مولوی صاحب نے کہا، تو سمجھو کہ وہ جن آج ہی اس کے جسم سے نکل جائے گا اور جل کے راکھ ہو جائے گا۔ میری مما نے یہ بتایا کہ اس تعویذ کو ڈالنے میں، تمہارے گلے میں ڈالنے کے لیے ہمیں تقریباً 1 ہفتہ لگا۔ ہم تمہارے قریب آتے تھے تو تم کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ہمارے اوپر حملہ کر دیتی تھی، شکار کر لیتی تھی ہمارا۔ میری مما کی گردن کے اوپر بہت زیادہ نشان تھے، میرے بابا کے ہاتھ کے اوپر نشان لگے۔ خیر 1 ہفتے کے بعد میرے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی ڈالا تو مما کہتی ہیں کہ اچانک سے ہمیں محسوس ہوا کہ تمہارے جسم کے اندر سے ایک گندا بدبودار دھواں باہر نکلا ہے۔ پیر صاحب کو ہم نے فوراً اطلاع دی کہ وہ تعویذ ہم بچی کے گلے میں ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی ٹائم پیر صاحب نے کہا کہ اب بچی کو لے کر وہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں بالکل ادھر نہیں رکنا ہوگا، اگر ہم رکے تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ مما اور بابا مجھے فوراً ادھر سے لے کر نکل گئے اور گھر کی طرف لے آئے۔ تقریباً 40 دن لگاتار میرا علاج ہوتا رہا اور اس علاج کے بعد میں تھوڑا ٹھیک ہو گئی۔ مجھے خوف آج کے دن تک بھی بہت آتا ہے۔ میں اس سب لڑکیوں کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسی نیچر والی جگہ پر اپنے بال کھول کر مت جائیں۔ ایسی خوفناک مخلوقات لڑکیوں کے تعاقب میں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے قریب کیسی انرجی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا فیلنگز رکھتی ہے ہمیں دیکھ کر۔ تو آپ سب لڑکیاں اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنے بالوں کو بالکل اپنے کمرے سے باہر کھلا مت چھوڑیں، ان کو باندھ کے رکھیں، کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ میری زندگی میں یہ ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جس کو میں بھول نہیں سکتی۔ یہ ایک نہایت خوفناک واقعہ تھا جس سے میری ساری زندگی خراب کر دی۔ آج کے دن تک میں ڈرتی رہتی ہوں، میری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آتی اتنے علاج وغیرہ کروانے کے بعد، لیکن ہاں اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ میری جان چھوڑ گیا۔ بہت شکریہ نمرہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف جو کہ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسد نامی ایک شخص کی ہے جو کہ چترال میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور ایک دن شادی کا سیزن تھا اور کافی لیٹ فارغ ہوا۔ اپنے گھر، جو میرے گھر کی طرف آنے کا راستہ تھا، وہ کافی سنسان اور پہاڑی علاقہ تھا، کافی درخت تھے ادھر۔ رات میں تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا، میں واپس آ رہا تھا، اپنے دھن میں باتیں کر رہا تھا اپنے آپ سے۔ میں جیسے ہی آگے گیا تو مجھے قریب ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آیا، جو کہ بہت زیادہ چونکا دینے والی چیز تھی۔ اتنی رات کو ایسے سڑک کے کنارے درخت کے نیچے نماز پڑھنا مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں ان بزرگوں کے قریب چلا گیا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں خیریت ہے؟ آپ اتنی رات کو روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے اور درختوں کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کا گھر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا گھر تو ہے، لیکن میرا آج دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر کے باہر نماز پڑھوں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں، میرے گھر والے بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، میں خود ہی ادھر نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن تمہاری اس مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ ابھی وہ یہ لفظ بول رہے تھے کہ اچانک سے وہ درخت کے قریب گئے اور غائب ہو گئے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی جن ہے، اور پھر اتنی رات کو میں دوبارہ کبھی اس راستے سے واپس نہیں آیا۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو کہ انہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، نماز، درود شریف و قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیو چینل جس کا لنک میں شیئر کر رہی ہوں اور اس کی پکچر بھی شیئر کر رہی ہوں، آپ سب نے اسے سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کو شیئر کرنا ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔